آپ کو یہ پتہ ہے کہ مصعب ابن عمیر مالدار صحابہ میں سے تھے. والدہ ان کی بڑی مالدار بھی تھی, بڑی زوردار بھی تھی, عورت تھی, لیکن حضرت مصعب کو بڑا مارا پیٹا مسلمان ہونے کے اوپر. شہزادوں کی طرح رکھا ہوا تھا, اتنی یعنی سخت دل خاتون تھی کہ ماؤں کا دل تو پگھل جاتا ہے اپنے بچوں کے اوپر, لیکن وہ اپنے قبیلے پر اور اپنے پرانے دین پر اور اس پہ اتنی سختی کے ساتھ کاربند تھی کہ مصعب کو شدید ترین مالی تکلیف کے اندر بھی ان کا دل نہیں پسیجا. تو اس جنگ میں حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس ادھر سے حضور نے مختلف موقعوں پر لشکر, قیادت, جھنڈا, اور ان کے بھائی ابو عزیز ابن عمیر بن عبدری, یہ عبدری ہے نا, ابو مصعب ابن عمیر بن عبدری کہتے, وہ اس طرف سے تھے, مقابل تھے. تو وہ پکڑے گئے لشکر کے اندر, آخر کے اندر گرفتار ہو گئے. تو حضرت مصعب گزر رہے تھے تو ایک انصاری صحابی جو ہے وہ ابو عزیز کو باندھ رہا تھا. تو حضرت مصعب کو دیکھا, ابو عزیز نے بھی دیکھا کہ مصعب آ رہے ہیں, تو وہ تھوڑے سے مطمئن ہو گئے کہ بھائی آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو جب حضرت مصعب قریب آئے, دیکھا ابو عزیز باندھا جا رہا ہے, تو اس انصاری سے کہنے لگے کہ ذرا مضبوط باندھنا, اس کی ماں بڑی مالدار ہے, بڑا فدیہ دے گی, کہنے لگے. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ تو اپنی ماں مرادتی, ظاہر ہے بھائی اپنا, تو کہتے ہیں ماں اس کی بڑی مالدار ہے, بڑا فدیہ دے گی اپنے بیٹے کا, تو مضبوط کس کے باندھنا, بھاگ نہ جائے تم سے. تو کہتے ہیں کہ ابو عزیز نے کہا کہ بھائی ہو کر ایسا کہتے ہو کہ یہ تمہاری بات ہے بھائی ہو کر. تو آپ نے فرمایا میرا بھائی تو نہیں ہے, میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے, وہ انصاری جو ہے, یہ میرا بھائی ہے. تو یہ وہ بدر کے نتیجے میں یوم الفرقان کہتے ہیں نا, تو یہ رشتے یہ ختم ہو گئے تھے, یہ والے رشتے. اب رشتے اسلام کی بنیاد کے اوپر اور دین کی بنیاد کے اوپر تھے کہ جو آپس کے اندر اخوت ہوگی تو اس کے اوپر ہوگی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عزت کے اندر ان کے اپنے بیٹے آئے تھے, یعنی ان کے ماموں عاص ابن ہشام, اور ان کی گردن عمر نے اڑائی. حضرت ابو بکر ادھر تھے, بیٹے عبد الرحمن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ سامنے تھے. تو حضرت ابو بکر کافی مال چھوڑ کر آئے تھے مدینہ منورہ. ظاہر ہے جب مکہ سے نکلے, ابو بکر تو مالدار آدمی میں سے تھے, تو ہجرت کی تھی, تو بیٹے نے سارا مال پیچھے سنبھال لیا تھا. تو بیٹے سے کہا کہ او خبیث, حضرت ابو بکر کے سامنے بیٹا آیا, تو میرا مال کدھر ہے جو مکہ چھوڑ کر آیا تھا. تو کہتا ہے کہ اس مال میں سے, بیٹے کو دیکھیں اس کی جوامردی, کہتا ہے کہ اس مال میں سے ایک یہ تلوار بچی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے اس وقت, ایک یہ گھوڑا بچا, اور ایک اس کے اندر جو ہے وہ بڑھاپے, اور اس مال کے ساتھ بڑھاپے کی وہ ذلت نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ خود جوان تھے نا, کہ مطلب میں نے اس مال سے یہ تلوار خریدی ہے, گھوڑا خریدا ہے, اور زندگی نہیں خریدی, وہ ذلیل زندگی جو انسان کو بڑھاپے کی ذلتوں تک پہنچائے. کہتے ہیں وہ میں نے اس مال سے نہیں لیا, اس سے یہ چیزیں لی ہیں, یہ جو میرے پاس ہے اس وقت, اور اس مقابلے کے لیے آیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ مال کے دو فائدے ہو سکتے ہیں. ایک ہے کہ مال سے آپ موت خریدیں, یہ گھوڑا اور تلوار کیا ہے, موت ہے نا, موت کے اسباب ہے. دوسرا یہ کہ آپ مال سے زندگی خریدیں, مہلت خریدیں. تو اس نے کہا کہ میں نے مال سے وہ دوسرا والا کام نہیں کیا, زندگی کی مہلت نہیں لی ہے کہ اور زندگی کی وہ مہلت جو مجھے بڑھاپے کی ذلتوں تک پہنچائے, وہ نہیں ہے. مال سے یہ موت کے اسباب لیے, اور یہی مال ہے آپ کا جو آپ چھوڑ کر آئے تھے میرے پاس. تو خیر وہ بھی گرفتار ہوئے, بعد میں مسلمان بھی ہوئے. ان کے ساتھ وہ مکالمہ حضرت عبد الرحمن کا ہوا تھا, ابو بکر کا ہوا تھا, کہ انہوں نے کہا کہ بعد میں مسلمان ہو کر اپنے ابا سے کہنے لگے کہ ابا بدر کے دن کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے, باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. کہتے تو میری تلوار کی زد میں آتا تو بیٹا سمجھے کبھی نہ چھوڑتا انہوں نے اس کا. تو یہ جنگ بدر کے خاص وہ لوگ تھے. تو اللہ اکبر, جب یہ عتبہ آئے تھے نا شروع کے اندر, میں نے بتایا ربیعہ, عتبہ بن ربیعہ, عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ, ان کا ذکر بھی ابھی آ گیا. کس حوالے سے آیا, وہی جو کہا تھا جب ان مشرکین مکہ کو گھسیٹ کر حضور نے کہا اس کنویں کے اندر ڈالو, تو عتبہ کی لاش ایک صحابی گھسیٹ کر لا رہے تھے. تو ابو حذیفہ سامنے کھڑے تھے. تو حضور نے ابو حذیفہ کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے کے اوپر ایسے کوئی تغیرات سے محسوس ہوئے. تو حضور نے کہا کہ ابو حذیفہ غمزدہ ہو باپ کی لاش کو دیکھ کر. کہنے لگے رسول اللہ خدا کی قسم اس بات پہ غمزدہ نہیں ہوں کہ یہ مارا گیا, آج اس بات پہ غمزدہ ہوتا ہوں کہ یہ بڑے سمجھدار آدمی تھے, بڑے ہوشیار آدمی تھے, اور بڑے معاملہ فہم آدمی تھے. ہمیشہ مجھے یہ ضرور خیال آیا کہ ان کی یہ صلاحیتیں کاش اسلام کے لیے استعمال ہو جائے. اس پر مجھے دکھ ہے کہ یہ ان کی صلاحیتوں کے باوجود یہ آج یعنی اس پر
یعنی کیا فرق کیا کہا کہ اس بات پر نہیں غمزدہ کہ میرا باپ مارا گیا، اس بات پہ غمزدہ ہوں کہ ایک باصلاحیت انسان کی صلاحیتیں اسلام کے لیے استعمال نہیں ہو سکی. تو ورنہ حضور دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی جذبات کی رعایت کا، کہ جب آپ نے ادھر دیکھا نا، آپ بھی کھڑے تھے حذیفہ سے، آپ نے دیکھا عتبہ کی لاش لائی جائے تو ایک دم آپ کی نگاہیں ابو حذیفہ کے چہرے کی طرف گئی کہ یہ ابو حذیفہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کی لاش انتہائی ذلت سے پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹی جا رہی ہے، اور ابھی یہ کس میں ڈالی جائے گی؟ کنویں کے اندر ڈالی جائے گی. خیر وہاں پر ان کی لاشیں ڈالی گئیں. اس کو قلیب بدر کہتے ہیں، جو کنواں ہے جہاں پر سب کی لاشیں ڈالی گئی ہیں. اور اس میں جب یہ ختم ہوا قصہ تو آپ گئے مقتولین کے پاس، آپ نے 2 دفعہ خطاب فرمایا باقاعدہ مقتولین قریش سے، تو آپ نے وہاں پر کھڑے ہوئے. اس کے اندر یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ فتح مسلمانوں میں سے 14 لوگ شہید ہوئے تھے اس پورے جنگ بدر کے مارکے میں، 6 مہاجر 8 انصار. اور کفار کے جو ہے وہ 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، باقی بھاگ گئے. جو بھاگے تھے وہ جس طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے وہ بھی ایک عجیب منظر. کہتے ہیں ان کو سمجھ میں، عرب میں تو جنگ شکست کھا کر آنا، تو جب یہ بھاگے ہوئے لوگ واپس پہنچے، باقی لشکر تو بھاگ گیا نا، 1000 سے تو اوپر لوگ تھے، تو یہ 70 تو قید ہو گئے، 70 مارے گئے، کتنے ہو گئے؟ 140 ہو گئے، باقی بھاگ گئے. تو جب بھاگے ہوئے گئے تو ابو سفیان نے کہا کچھ سناؤ تو صحیح، کیا ہوا؟ اچھا امیہ ابن خلف بھی مارا گیا، یہ جس کو عبد الرحمن ابن عوف لے کے جا رہے تھے، اس کا بیٹا تھا صفوان ابن امیہ، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ بندہ جب آیا تو جو بندہ داخل ہوا اس کے اندر تو ہے سمان نام اس کی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے سمان، شکست کی خبر لے کر. تو اس نے کہا کہ گیا تو کہنے لگا کہ عتبہ بن ربیہ مارا گیا، شیبہ بن ربیہ مارا گیا، ولید ابن عتبہ مارا گیا، ابو عمرو ابن ہشام ابو جہل مارا گیا. لوگوں نے کہا تو کیا کہہ رہے ہو؟ تو صفوان بیٹھے ہوئے تھے سامنے، صفوان ابن امیہ، کہا امیہ ابن خلف مارا گیا. وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے ایک عجیب کیفیت میں. تو صفوان کہتے ہیں کہ اس کا دماغ، اس کے میرے بارے میں پوچھو. صفوان وہاں بیٹھے تھے نا، کہا یہ اتنا اس وقت اس کا دماغ خراب ہے، اسے میرا پوچھو، یہ میرے بارے میں بھی کہے گا مارا گیا. یعنی یہ ویسے ہی بول رہا ہے، یہ نام لیے جا رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ اچھا صفوان ابن امیہ، لوگ سمجھے نا پاگل ہو گیا تو کہے گا وہی مارا گیا. کہتا وہ بیٹھا ہوا ہے سامنے صفوان ابن امیہ. کہتا ہے تو کہا لوگوں نے صرف اس کا دماغ چیک کرنے کے لیے اس نے کہا، صفوان نے کہا سامنے کہا میرے بارے میں پوچھو، یہ کہے گا میں بھی مارا گیا. تو لوگوں نے جب اس کا نام لیتا جا رہا ہے، فلانا مارا گیا، فلانا مارا گیا، قریش یقین نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اچھا صفوان ابن امیہ، کہتا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اس کے مطلب بات ٹھیک ہے. ابو سفیان نے کہا کہ ہوا کیا، کیسے یہ سارا کچھ؟ اس نے کہا، ابو لہب نے کہا یہ کیسے ہوئی یہ شکست، کیا ہوا تم نے؟ کہتے بس کچھ نہ پوچھو، یوں سمجھو کہ ہم نے اپنے کندھے اور اپنی گردنیں سامنے کیے ہوئے تھے، اور وہ بھی مسلمان بھی اور کوئی ایک اور مخلوق جو ان کے ساتھ تھی، وہ جہاں سے چاہے ہمیں مار رہے تھے، جہاں سے چاہے ہمیں پکڑ رہے تھے. یہ جنگ ایسی جنگ تھی. تو بہت ہی ابو لہب کے اوپر انتہائی اس کا اثر ہوا اعصابی طور پر، بہت زیادہ. 1 ہفتے بعد مرا ہے بدر کے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد اس کو گلٹی نکل آئی، تعاون کی قسم ہوتی ہے، اور وہ بڑی منحوس گلٹی سمجھتے تھے عرب اس کو. اس کے اندر اس کو بڑی متعدی ہوتی تھی، اور اس کے بعد لاش میں بدبو بہت زیادہ پیدا ہوتی تھی. تو وہ گلٹی نکل آئی تو اس کے بیٹے وہ 1 ہفتے کے بعد اس سے مر گیا. 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی ہے. اس کے بیٹے قریب نہیں جاتے تھے کہ جو بندہ جائے گا پاس تو اس کو بھی یہ ہو جائے گا. پھر لوگوں نے کہا، بیٹوں کو خیال آیا کہ لوگ آر دلائیں گے کہ باپ کو تم دفن بھی نہیں کر سکتے. تو کھڈا کھودا گیا، اور انہوں نے یوں لکڑیوں سے اس کو، ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہتے، یوں لکڑیوں سے پکڑ کے یوں کر کے اس کو کھڈے کے اندر ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی. یعنی ابو لہب کا پھر اس کے اوپر انجام یہ ہوا. اللہ اکبر. نہیں وہ پھر اسی اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اچھا میں جس چیز کو بتا رہا تھا کہ ایک چیز اور اس میں، میں کہہ رہا تھا کہ حضور نے 2 دفعہ خطاب فرمایا، 2 دفعہ. ایک یہ آپ نے کہا کہ ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ تھے اور کیسا قبیلہ تھے. تم نے مجھے جھٹلایا، اوروں نے میری تصدیق کی. تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا، اوروں نے میری تائید کی. تم نے مجھے نکالا، اوروں نے مجھے پناہ دی. یہ فرمایا جب وہ
کنویں سے باہر تھے، پھر ان کو لا کر کنویں کے اندر ڈال دیا گیا. اور جب آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی غزوہ میں کامیاب ہوتے تھے تو پھر 3 دن وہاں رہتے تھے اسی میدان کے اندر. 3 دن ہوئے تو آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیاری کرو، نکلو. بدر یعنی بدر میں کامیابی کے بعد 3 دن آپ وہاں رہیں. پھر نکلے جب بدر سے مدینہ کے لیے روانہ ہونے لگے تو پھر اس کنویں کے پاس سے گزرے. تو آپ نے سب کو نام لے لے کر مشرکین مکہ کو پکارا اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر. تو آپ نے کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، اے عتبہ ابن، اے شیبہ ابن ربیہ، اے عتبہ ابن ربیہ، اے ولید ابن ابی، اے امیہ ابن خلف، اے ابو الحکم ابن ہشام، سب کے نام لے کر کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور اللہ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ہم نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو برحق پایا، اور تم سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تم نے برحق پایا یا نہیں پایا؟ ہم سے اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ تو سچے ہو گئے، تم سے جو اللہ کے وعدے تھے کفار سے اور مشرکین سے، تم سے بھی تو اللہ نے کچھ وعدے کیے، یہ بتاؤ کہ وہ سچے تھے یا نہیں تھے؟ تو عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں تو یہ کیا کوئی سنتے ہیں؟ یہ تو مطلب اس میں. تو آپ نے فرمایا کہ عمر یہ تم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں، تم سے زیادہ یہ سن رہے. یہیں سے اس سے ایک مشہور مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، سماع موتیٰ کا مسئلہ کہلاتا ہے وہ، کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. تو جو حضرات مردوں کے سننے کے دلائل دیتے ہیں اس کے اندر ایک اس روایت بخاری شریف کی روایت، تو اس میں ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سننے والے جواب نہیں دے سکتے. تو جو حضرات سماع موتیٰ کے قائل ہیں، سماع سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سننے کو، اور موتیٰ کس کو کہتے ہیں؟ مردے کو. تو جو حضرات سماع موتیٰ کے قائل ہیں اکثریت جمہور اہل سنت والجماعت کی، تو ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے. بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا اور عمر فاروق کے اشکال کے اوپر جواب دیا. آپ نے کہا کہ تم سے زیادہ بہتر سنتے. تو یہ خبر جو ہے یہ ظاہری بات ہے کہ یہ فتح تھی. آپ ذرا سوچیں، اس کو اس تناظر میں لیں کہ 1.5 سال پہلے مکہ مکرمہ سے راتوں کی تاریکیوں کے اندر جان بچا کر بچتے ہوئے مدینہ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ 1.5 سال کے اندر 500 کیسے اللہ نے پلٹ دی. اور کب پلٹا؟ کہ جب وہ وہاں سے ہجرت، اسے الہجرت والجہاد، ہجرت ہوئی، جہاد ہوا، اور یعنی وقت کتنا مختصر ہے، اور کیسے جلدی اللہ نے ان لوگوں کتنے ستائے ہوئے. یعنی آپ اس کو جب تک آپ جوڑیں گے نہیں نا مکہ مکرمہ کی زندگی کے ساتھ، کہ کیسی تکلیفیں، کیسی مشقتیں، کسی نے مال چھوڑا، کسی نے اسباب چھوڑا، کسی کی بیوی روک لی گئی، کسی کے بچے روک لیے گئے، کسی کو کیسے، کسی کو یہاں سے پکڑ کے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، واپس لے جایا گیا، کوئی کہیں سے. اس حال میں نکلے ہوئے لوگ آج اللہ جل شانہ نے ان کے کلیجوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان پیدا فرمایا، اور آسمانوں سے مدد بھی، تائید بھی. جو شہید ہو گئے جنت بھی، جو کامیاب ہو گئے ان کی بھی ہر صورت کے اندر کامیابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت بھی، جنت کے وعدے بھی. کیسے یعنی اہل بدر کے، آپ کو پتہ یہ اسماء بدر یہ جو ہیں ان کے نام وظائف میں پڑھے جاتے ہیں. یہ 313 نام وظیفے کے اندر یہ شرکائے بدر کے نام مختلف وظائف کے اندر پڑھے جاتے ہیں، اسے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ نے ایک عجیب الجملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ اب بدر والے اس کے بعد اب جو بھی کریں تو یعنی گویا کہ ان کو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ، ان کے لیے جو بھی کریں کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب وہ کفر بھی کریں فلانا بھی کریں. یہ تو ایک مطلب یہ ہوتا کہ ایک ایسے خاص ایک ان کے لیے خاص قسم کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اسی لیے خلفائے اربعہ اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اس کے بعد بدریین، ان کو بدریین کہتے ہیں. صحابہ کا تعارف ہوتا تھا، فلانا صحابی کو بدری صحابی. آپ کتنی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں گے، حدیث کی روایتوں کے اندر پڑھیں گے کہ فلانا صحابی وہ بدری، وہ بدری تھا. یہ وہ اتنا مبارک مارکہ تھا جس کے ذریعے سے. اور اللہ تعالیٰ کی سنت کو آپ دیکھیں، سنت الہی کو، کہ کن مشکلات سے نکل کر اللہ جل شانہ کی جانب سے کس قسم کی کیا کہنا چاہیے نصرتیں اللہ تعالیٰ کی کس طریقے کے ساتھ آتی ہیں.